السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سنت نبوی کے مطابق حج کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ ادا کرو۔ دوسری آیت میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کا مطلب ہے صحت مند ہو، راستہ پر امن ہو، اس کے پاس زاد راہ ہو۔ عورت کے لیے اس کا خامن یا محرم صاف ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری آیت ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، عورتوں کے ساتھ میل جول، باہمی اختلاط، میاں بیوی کے تعلقات، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑا سب منع ہیں۔ حج دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ حج کا منکر اللہ کے ہاں کافر قرار پاتا ہے۔ جس طرح نماز روزے کے مسائل سیکھے جاتے ہیں، اسی طرح حج کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے، ورنہ بے علمی کی بنا پر انسان کا عمل ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خذوا عنی مناسککم، صحابہ آؤ مجھ سے حج عمرہ کے طریقے سیکھ لو۔ نسائی 3062 نمبر ہے حدیث کا۔ اور دوسری آیت ہے لتاخذوا مناسککم، آپ رمی جمرات کے وقت اسوہ اونٹنی پہ سوار صحابہ سے فرما رہے تھے آؤ مجھ سے حج عمرہ کے طریقے سیکھ لو۔ حجاج کے لیے حج تمتع آسان ہے، اس میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذو الحج کو مکہ سے ہی احرام باندھ کر حج کی نیت کی جاتی ہے۔ عمرہ کا طریقہ پہلے بتا دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو حج تمتع کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ارکان حج 4 ہیں۔ نمبر 1 احرام اور اس کے ساتھ نیت اور تلبیہ ہے۔ نمبر 2 میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ نمبر 3 طواف زیارت۔ نمبر 4 صفا مروہ کی سعی۔ اگر کوئی رکن رہ گیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ واجبات حج وقوف مزدلفہ۔ نمبر 2 رمی جمرات۔ نمبر 3 قربانی۔ نمبر 4 ایام تشریق منا میں۔ 5 حلق یا قصر، طواف وداع۔ اگر واجب رہ گیا تو دم دینا پڑے گا۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو حج کے اعمال بتاتا ہوں دن بہ دن۔ حج 5 یا 6 دن کا عمل ہے، یعنی 8 ذوالحجہ سے 12 یا 13 ذوالحجہ تک۔ حج کا پہلا دن 8 ذوالحج، یہ حج کا پہلا دن ہے، اسے یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، تیاری کا دن۔ حج کا پہلا رکن احرام ہے، اس دن مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے غسل کر کے احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے۔ اس کے بعد اللہم لبیک حجہ کے کلمات کہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہیں اگر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو احرام کھول دوں گی۔ جوتا آرام دہ پہنیں جس سے ٹخنے ننگے رہیں۔ عورتوں کا لباس ہی ان کا احرام ہے۔ 8 تاریخ کو ہی آپ نے منا روانہ ہونا ہے۔ منا جاتے وقت مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کے کلمات یہ ہیں
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 8 जुल्हज को नमाज ज़ुहर, असर, मगरब और इशा अपने अपने वक्त पर और कसर अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है। 9 जुल्हज हज का दूसरा दिन यौम अरफा कहलाता है। ये 9 जुल्हज को नमाज फजर पढ़कर तुलू आफ्ताब के बाद मिना से मैदान अरफात की तरफ चलें। रास्ते में मसनून अज़कार, तस्बीहात और तकबीरात पढ़ते रहें और तलबिया पुकारते रहें। खुतबा हज मैदान अरफात में मस्जिद नामिरा में खुतबा हज सुनने के लिए पहुँचें। वहाँ ज़ुहर और असर की नमाजें ज़ुहर के वक्त एक अजान और 2 अलग अलग अकामत के साथ बाजमात और कसर अदा करें। अगर आप मस्जिद में नहीं जा सकते तो अपने खैमे में अजान देकर बाजमात नमाज का एहतमाम करें। सुन्नत और नवाफिल ना पढ़ें। जब तक मैदान अरफात में रहें कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, हाथ उठाकर दुआएं मांगें, अल्लाह का जिक्र कसरत से करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर कसरत से पढ़ते रहें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये सारी दुआएं पढ़ते रहें। मैदान अरफात में वकूफ़ हज का बुनियादी रुकन है। जो मैदान अरफात ना पहुँच सका उसका हज नहीं होगा। मुज़दलिफ़ा रवानगी मैदान अरफात से ग़ुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मगरब अदा किए बगैर मुज़दलिफ़ा के लिए चल पड़ें। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर नमाज मगरब के 3 फ़र्ज़ और नमाज इशा के 2 फ़र्ज़ बतौर कसर, बाजमात, एक अजान और 2 अलग अलग अकामत के साथ अदा करें। इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतें और नवाफिल भी अदा नहीं फरमाए, बल्कि आप नमाज इशा पढ़कर सो गए और फजर की नमाज पढ़कर तुलुए आफ्ताब से ज़रा पहले मिना के लिए रवाना हो गए। बड़े जमरा को मारने के लिए मुज़दलिफ़ा से 7 कंकरियाँ चुन लें। बाकी दिनों के लिए मिना से बेशुमार कंकरियाँ मिल जाती हैं। एक कंकरी चने या मटर के दाने के बराबर होनी चाहिए। 10 जुल्हज हज का तीसरा दिन। इस दिन को हज अकबर का दिन भी कहते हैं। इस दिन ज़ायरीन ने 4 अहम काम करने हैं। पहला है जमरा उक़बा यानी बड़े जमरा पर जाकर 7 कंकरियाँ मारना। फजर की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करें। अल्लाह का जिक्र करते हुए तुलुए आफ्ताब से ज़रा पहले मुज़दलिफ़ा से मैदान मिना जाएं। वहाँ अपने खैमों में सामान वगैरह रख कर खाना खाएं और तलबिया पढ़ते हुए जमरात की तरफ जाएं या ट्रेन के ज़रिए मुज़दलिफ़ा स्टेशन से जमरात चले जाएं। बड़े जमरा के पास पहुंचकर तलबिया पुकारना बंद कर दें। बड़े जमरा को एक एक करके दाएं हाथ से 7 कंकरियां मारें। हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहें। जहां दुआ के लिए ना रुकें। दूसरा काम कुर्बानी है। अगर कुर्बानी के पैसे जमा नहीं करवाए तो आप अपनी कुर्बानी खुद ज़िबा करें या सऊदी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कुर्बानी की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। इस सूरत में आपको कुर्बानी के मुतालिक SMS के ज़रिए आगाह कर दिया जाता है। हुकूमत सऊदिया ने इस स्कीम के तहत गोश्त दीगर ममालिक में महफूज तरीक़ा से मुस्तहक़ीन तक पहुँचाने का बंदोबस्त किया होता है।
تیسرا کام ہے آج کا حلق یا قصر۔ حلق کروانے سے مراد پورے سر کے بال منڈوانے ہیں، ٹنڈ کروانی ہے، اور قصر سے مراد کینچی یا مشین سے بال کٹوانے ہیں۔ حلق کروانا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروانے والے کے لیے 3 بار اور قصر کروانے والے کے لیے 1 بار رحمت و مغفرت کی دعا فرمائی۔ عورتیں ایک اور کے برابر خود ہی بال کاٹ لیں یا اپنے محرم سے کٹوائیں۔ عورتوں کا غیر محرم سے بال کٹوانا حرام ہے۔ قربانی اور حلق کے بعد احرام کھول کر سادہ لباس پہن سکتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کا چوتھا کام طواف زیارہ، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں یا طواف حج بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا رکن ہے۔ اس طواف میں احرام، اصطباء اور رمل نہیں ہوتا، بس وضو ہو کر حجر اسود کو بوسہ دیں یا استلام کر کے طواف کے ساتھ چکر لگائیں۔ مقام ابراہیم پر 2 سنت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں۔ آب زمزم پی کر صفا مروہ کی سعی کے لیے منا میں واپس آ جائیں۔ اگر کسی وجہ سے اس دن طواف زیارہ نہ کر سکیں تو ایام تشریق 11، 12 یا 13 ذو الحج کو کسی دن بھی کر سکتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو اگر مذکورہ کاموں کی ترتیب قائم رہ سکے تو بہتر ہے۔ اگر ان میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1322۔ بیمار، کمزور زائرین کنکریاں مارنے کے لیے نائب بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ 11 ذو الحج حج کا چوتھا دن۔ 11، 12، 13 ذو الحج کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان ایام میں تکبیرات کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو دائیں ہاتھ سے 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہیں۔ پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں مار کر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگیں۔ البتہ تیسرے جمرہ کو کنکریاں مار کر دعا کے لیے نہ رکیں، یہی سنت ہے۔ حج کا 5واں دن 12 ذو الحج۔ 12 ذو الحج کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کو دائیں ہاتھ سے 7 کنکریاں ماریں۔ پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کریں، جبکہ تیسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے۔ 13 ذو الحج حج کا 6واں دن۔ اگر 12 ذو الحج کو مغرب سے پہلے مکہ واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے۔ ہاں، البتہ اگر منا میں ہی بیماری یا کسی کی عیادت وغیرہ کی وجہ سے مغرب کا وقت ہو گیا تو 13 ذو الحج کو بھی تینوں جمرات کو کنکریاں مار کر واپس آئیں گے، یہی سنت ہے۔ 13 ذو الحج کو آنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 ذو الحج کو ہی مکہ واپس آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ کریم قبول و منظور فرمائے، آمین۔ صرف طواف وداع باقی ہے۔ طواف وداع حج کے بعد جب وطن واپسی کا ارادہ ہو تو طواف وداع کر کے جائیں۔ یہ طواف واجب ہے، اگر رہ گیا تو دم دینا ہوگا، جو مکہ کے مساکین تک پہنچانا ضروری ہے، یعنی ایک جانور کی قربانی دینی پڑے گی۔ حیض اور نفاس والی خواتین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کچھ باتیں حج زائرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
سرکاری حج اسکیم کے تحت معلم کے کارکن 7 ذوالحج کو دوپہر کے بعد ہی بسوں کے ذریعے مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ مینا جانے کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں ہے، البتہ 8 ذوالحج کو نماز ظہر سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ مینا میں نماز ظہر اور عشاء قصر کر کے پڑھنا تمام حاجیوں کے لیے ضروری ہے، خواہ مکہ کے مقیم ہوں یا دور سے آئے ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا استثناء تمام حجاج کو نماز قصر پڑھائی اور اہل مکہ کو اپنی نماز پوری کرنے کا حکم نہیں دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 696۔ جبکہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز قصر پڑھائی تھی اور اہل مکہ سے فرمایا تھا کہ تم اپنی نماز پوری کر لو کیونکہ ہم تو مسافر ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1229۔ دوران سفر ہر مسلمان کے لیے نماز قصر کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز قصر اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ صحیح مسلم۔ اس میں سہولت بھی ہے اور فضیلت بھی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت ضیوف الرحمان ٹرین کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ موجودہ دور میں سفر کی سخت پابندیوں کی وجہ سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ حائضہ یا مستحاضہ عورت لنگوٹ پہن کر طواف زیارت کر لے، کیونکہ حج کے قافلوں کا شیڈول طے شدہ ہوتا ہے، اس میں کسی ایک کی خاطر کسی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اب زیارات مدینہ منورہ۔ اگرچہ حج و عمرہ مکہ مکرمہ میں ہی مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جس شخص کو حج عمرہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے اس کے دل میں مدینہ النبی، اپنے نبی کا شہر دیکھنے کی خواہش مچل رہی ہوتی ہے۔ عمرہ اور حج کے بعد سب سے افضل اور بڑی سعادت مدینہ منورہ کا سفر اور مسجد نبوی شریف کی زیارت ہے۔ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس جا کر ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی قبر کے سامنے جا کر السلام علیکہ یا ابو بکر، پھر حضرت عمر فاروق کے سامنے السلام علیکہ یا عمر۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد بقیع کے قبرستان، جسے عوام جنت البقیع کہتے ہیں، تقریباً 10,000 صحابہ دفن ہیں۔ صحابہ کرام اور مومنین کے لیے استغفار اور بلندی درجات کی دعا کریں۔ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب مقبول عمرہ کے برابر ہے۔ مسجد قبلہ تین کی زیارت کریں۔ جبل احد کے دامن میں قبرستان شہدائے احد کی زیارت کریں اور دعائے مغفرت کریں۔ 70 صحابہ جہاں دفن ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی یہاں بھی قبر مبارک ہے۔ اب میں آپ کو یہ حج اور عمرہ کا میں نے 100 نمبر کا پیپر تیار کیا ہے۔ یہ اپنا محاسبہ ہے، اپنا جائزہ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اپنا احتساب کر کے سویا کرو۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ میں نے اللہ کے پیغام، اللہ کے
مہمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج عمرہ کی ساتھ نصیب فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.